آپ کے اوپر وار نہ آئے، میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار سور پر پہنچے، جبل سور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے، کرتے کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے؟ ذرا امامہ کدھر ہے، ذرا کرتا کدھر ہے؟ اس کا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ علامہ صاحب کا ایسے بیان حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔ اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جا اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے۔ بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا۔ یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، وہ لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا ایترا گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی
جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے۔ پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے۔ 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا، تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی۔ اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا، اب عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے۔ تو لے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے۔ مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا، تو یہ غصے سے باہر نکل آئے، اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانے لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے۔ اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جا مجھ سے۔
इन्नी व अबी कान मिन अशद्द अन्नास अदावतन लिरसूल अल्लाह व अफर्रु मिनकुम अल-यौम। मैं और मेरा बाप सारी ज़िंदगी दुश्मन इस्लाम रहे, आज ही तो दाग धोने का वक्त आया और मैं भाग जाऊँ। इन्ना लका साबिक़तन, तू मुझसे पहले ईमान ला चुका है और आगे बढ़ चुका है, पीछे हट जा, मेरे रास्ते में हाइल ना हो। तो सबसे पहले उनके बेटे आमिर बिन इकरमा ने बैत की, फिर हारिस बिन हिशाम, सुहैल बिन अमर, ज़रार बिन अज़र, अबू सुफियान बिन हर्ब, इन सारे सरदारों ने बैत की और सब ने अपनी खुद लोहे की टोपियाँ फेंक दी और तलवारों की नियामें तोड़ दी और शेर की तरह हमला आवर हुए और सारे रोम को पलटा के पीछे फेंक दिया। और जब रोम के कदम उखड़ गए तो खालिद बिन वलीद फ़ौरन भागे भागे वापस आए कि मैं पता करूं कि इकरमा किस हाल में है और अमर किस हाल में। एक मखजूमी है ना दोनों। तो जब अमर को देखा तो वो ख़त्म हो चुके थे, जब इकरमा को देखा तो उनमें कुछ सांस बाकी था, तो उन्होंने उनका सर अपनी गोद में लिया और मुंह में थोड़ा पानी टपकाया और उनके बेटे अमर का सर यहाँ रख लिया, यहाँ। तो उनकी आंखें खुली कर कौन हो? कहा मैं खालिद हूँ। कहा क्या किया अल्लाह ताला? अक़िर ऐनक, अपनी आंखें ठंडी कर, अल्लाह ने फतह दी। कहा अच्छा, उमर को कह देना जो तुमने कहा था वो हमने करते, जो तुमने कहा था वो हमने करते। और जान निकल गई। तो हज़रत खालिद बिन वलीद को हज़रत उमर पर गुस्सा आ गया। अरब जब गुस्से में बोलते थे तो माँ के नाम से पुकारते थे, और जब अच्छे माहौल में होते थे तो बाप के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ हज़रत खालिद कहने लगे कल्ला ज़अम इब्नुल हंतमा अल्ला नुस्तशहद। हंतमा हज़रत उमर की माँ का नाम है। हंतमा का बेटा अब ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने जान कुर्बान नहीं की। ये मेरे नबी की मेहनत का समरा है, ये मदारिस उसी का सिलसिला है, ये खानकाहें उसी का सिलसिला है, ये तबलीग उसी का सिलसिला है। लेकिन बेटो, सिर्फ़ किताबें पढ़ने से तरबियत नहीं होती। अहलुल्लाह की तरबियत में रहो, उनके साथ अपने अंदर की गंदगियाँ निकालो, तबलीग में वक्त लगाओ। मुजाहदे से इंसान में जला पैदा होती है और वो उसका रुख नेकियों की तरफ फिरता है। तो नियत करते हो सारे? चंद बातें कहता हूँ। अपने इस माहौल में गीबत किसी की ना करो न सुनो। गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त काम है। गीबत ना करो किसी की। कई लड़के बहुत ही नीचे चले जाते हैं, अपने उस्तादों की गीबत करते हैं, ये महरूम हो जाएंगे, ये कभी भी इल्म हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। काजी एहसान अहमद शोजाबादी रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म नबूवत के अमीर थे। तो मेरे वालिद साहब से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो हमारे घर आते थे, मैं छोटा था, तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैं तो नाक़िस का सीगा हूँ काजी, तो वैसे भी मैं नाक़िस था, मुझे इतना पढ़ना लिखना आता नहीं था। और एक तालिब इल्म था जो बहुत काबिल था,